نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں۔ نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی، نہ کچھ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ مقام بدر میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب 17 رمضان المبارک کے روز اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں کفار قریش کے طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملنے کے ساتھ مٹھی بھر مسلمانوں کو وہ ابدی طاقت اور رشک زمانہ غلبہ نصیب ہوا جس پر آج تک مسلمان فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، مدینے کے جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر لڑی جانے والی جنگ یہ مسلمانوں میں وہ روح پھونک گئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں اسلام کا پورے عرب میں ڈنکا بجنے لگا۔ در حقیقت مکے کی معیشت کا دار و مدار تجارت پر ہوتا تھا، جو کہ ملک شام سے تھی۔ شام کی طرف جانے والا تجارتی راستہ مدینے کے پاس سے گزرتا تھا۔ ایک دن یوں ہی ابو سفیان 40 افراد پر مشتمل ایک تجارتی قافلے کو کہ جن کے پاس 50,000 دینار مالیت کی چیزیں تھیں لے کر شام کی طرف روانہ ہوا۔ کارواں شام سے واپس مدینے کی طرف آ رہا تھا کہ رسول خدا نے اصحاب کو حکم دیا کہ ابو سفیان کی سرپرستی میں جانے والے کاروان کی طرف حرکت کرو تاکہ ان کے مال پر قبضہ ہو اور اس طریقے سے دشمن کی اقتصادی قوت کو کمزور کیا جا سکے۔ ابو سفیان مسلمانوں کی اس چال سے باخبر ہوا اور نہایت سرت کے ساتھ ایک قاصد کو مدد طلب کرنے کی غرض سے مکے کی طرف روانہ کر دیا۔ قاصد نے ابو سفیان کے دستور پر عمل کرتے ہوئے اپنی سواری اونٹ کی ناک اور کان کاٹ کر خون لہولہان کیا، اپنی قمیض کو پھاڑ کر عجیب حلیے کے ساتھ مکے میں وارد ہوا تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ مشرکین مکہ یہ سنتے ہی ابو جہل کی قیادت میں تیار ہو گئے۔ اس لشکر میں 1000 جنگجو، 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں سے بچ کر ابو سفیان مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ تجارتی قافلے کی بجائے مسلمانوں کا سامنا ایک لشکر سے تھا جو ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھا، اور مسلمان جنگی ہتھیاروں کے بغیر تعداد میں فقط 313 تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر وفاداری کا اظہار یوں کر کے ایک سنہری تاریخ رقم فرمائی کہ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ پائے گا جب تک ہماری لاشوں کو نہ روندے۔ غیبی مدد کی یقین دہانی اور ایمانی جذبے سے بھرپور صحابہ کرام نے دشمن کے سامنے صف بندی کر لی۔ رسول خدا نے اپنے خاندان سے 3 افراد عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی کو طلب کیا اور انہیں میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو واصل جہنم کیا اور شیبہ جو حضرت حمزہ سے برسر پیکار تھا ایک وار سے اس کا کام تمام کر دیا اور پھر عبیدہ کی مدد کو پہنچے۔ عتبہ کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، آپ کی ایک ضرب سے وہ بھی مر گیا، اور یوں حضرت علی نے تینوں جنگجوؤں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے عام جنگ کا اعلان کرتے ہوئے حملے کا اعلان کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم پر ایک مٹھی بھر ریت دشمنان اسلام کی طرف پھینکی۔ گمسان کی جنگ جاری تھی کہ اچانک تیز آندھی چلی، اور آندھی کا رخ دشمنوں کی طرف تھا جو ان کی آنکھوں میں پڑ پڑ کر ان کو اندھا کر رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دائیں بائیں کھڑے 2 بچے معوذ و معاذ باز کی طرح ابو جہل کی طرف لپکے اور جھٹپٹ میں اسے قتل کر دیا۔ اس دن مسلمانوں کو وہ تاریخی فتح ملی کہ اسے آج تک یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس فتح سے تعداد میں کم مسلمانوں کے مورال بلند ہوئے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ ہمیں جنگ بدر میں شامل ہونے والے مبارک و مقدس روحوں کے قصے یاد رہیں، ہم بھی ان کی ولولہ انگیز قیادت اور ان کی قربانیوں کو اپنے دلوں میں اتاریں، اور جو سبق اس جنگ سے مسلمانوں کے لیے ہیں ان کو حرز جاں بنائیں اور فتوحات و ترقیات کی طرف بڑھتے قدموں میں اپنے نیک اعمال سے آسانی پیدا کریں۔ ملتے ہیں جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔